دوستان محترم، آپ جائزہ لے لیں، 92 سال کا ٹوٹل جائزہ لے لیں، کسی ایک لمحہ کے لیے بھی کوئی ایسا رویہ نہیں ملے گا بنو امیہ کے دور حکومت کا کہ جس میں انسانی وقار کا احترام کیا گیا ہو اور انسانی عظمت کا احترام کیا گیا ہو، اسلام کا احترام کیا گیا ہو، احکام اسلام کا احترام کیا گیا ہو، شریعت مطہرہ کا احترام کیا گیا ہو۔ جتنی بھی حرمت مآب صورتیں دین حقہ نے، دین الہی نے بیان فرمائی تھیں، ہر ایک دینی حرمت کے مد مقابل انہوں نے اپنا وضعی نظام پیش کیا ہے اور وضعی نظام کو ہی دین سمجھا ہے بعد والے لوگوں نے۔ اس پر ان پر اتنا گلہ نہیں ہے، اس واسطے کہ وہ ایک قبائلی ٹکراؤ کی صورت میں وہ منظر عام پر آ گیا اور پیچھے یہود کی سازش تھی، کیونکہ بنو امیہ کے جو ابتدائی بنیادی لوگ تھے عبد الشمس سے لے کر آگے تک، وہ پلے ہی یہود کے آغوش کے اندر ہیں، تو ظاہر ہے اپنی تباہی کا اثر جو ہے، وہ ماحول کا اثر جو ہے، یہ تو رہنا ہی ہے۔ اور آج بھی وہی مزاج ہے، کتنے کخت لوگ ہیں، آپ کو غزہ کی حالت پر نہیں نظر آتی صورتحال کہ کس قدر وہ اسلام کے مخالف ہیں؟ تو جو ان کے ماحول میں رہا ہو اس کے لیے اسلام کی کیا حیثیت ہے؟ کیونکہ اسلام کے مد مقابل تو یہ آ نہیں پائے تھے خلافت راشدہ تک، تو پھر ان کو فتح مکہ کے اندر وہ صورت اختیار کرنی پڑ گئی کہ ہم بغیر کلمہ کے مقابلہ نہیں کر سکتے، تو کلمہ پڑھا۔ اور افسوس اس بات پر ہے کہ ہمارے اہل علم نے اس معاملے کو بھی عظمت مآب معنوں میں بیان کرنا شروع کر دیا، اور جو مظالم ڈھائے انسانیت شرما رہی ہے، عقل کو پسینہ آ جاتا ہے، اور وہ بھی اہل اسلام پر۔ کبھی بھی اسلام کی عظمت کی خاطر ان کے کوئی اقدامات کہیں نظر نہیں آتے، جتنے بھی نظر آتے ہیں اسلام کے مخالف نظر آتے ہیں اور اسلام کے نام پر نظر آتے ہیں۔ کبھی بھی، یا پوری ہسٹری پڑھ لیں تو توہین سے ان کا مذہبی شعار شروع ہوتا ہے، اور توہین ہی ان کی انتہا ہے، اور صحابہ کی توہین، اہل بیت کی توہین، مسلمانوں کی توہین، شاعر اللہ کی توہین، یہ ان کا اثاثہ ہے۔ دوستان محترم، اب حیرت زدہ ہو جاتا ہے انسان کہ جس وقت ان کے طرز حکومت کو دیکھتا ہے، یا ان کے رویوں کو دیکھتا ہے، یا ان کے معاملات کو دیکھتا ہے کہ کلمہ رسول اللہ کا پڑھتے ہیں اور گالی بھی رسول کو ہی دیتے ہیں۔ یہ ہے ان کا دین، اور ملا اعظم نے ان کے اس دین کو بھی عظمت مآب بنانے کے لیے ہزاروں جھوٹ بولے ہیں، منبر رسول پر جھوٹ بولے ہیں، کتابوں میں جھوٹ بولے ہیں، اور ان کی ظلم اور بربریت پر جتنے لوگ ذبح ہوئے ہیں، اصحاب رسول ذبح ہوئے ہیں، ان کی اولادیں ذبح ہوئی ہیں، ان کی بیٹیوں کے ساتھ زیادتی کی گئی ہیں، تو سب کچھ ملا اعظم نے اٹھا کر اس سارے مظالم کو، جرائم کو ثواب کا ٹائٹل دے دیا، اجتہاد کا برقع پہنا کر۔